تو آپ کو شاید ہی کوئی ایسی آیت ملے جس میں بالواسطہ یا بلا واسطہ کہیں پر ایسا تذکرہ نہ ہو جہاں پر اللہ کی وحدانیت کی طرف اشارہ نہ ہو، یا اشارتاً یا صراحتاً قرآن کریم کی تمام آیتیں اس کے اوپر جو ہے کھلے طور پر دعوت دے رہی ہیں انسانیت کو کہ تمہیں اگر کسی کی عبادت کرنی ہے، اپنا معبود ماننا ہے تو وہ صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ نہ کسی کی تم عبادت کر سکتے ہو، نہ ہی کسی کو معبود بنا سکتے ہو۔ اور کم و پیش 91 قرآن کریم میں 91 آیت ایسی ہیں جن میں صراحت اللہ رب العزت کی توحید بیان ہوئی ہے، اللہ کے ایک ہونے کا تذکرہ آیا ہے، اسی کے معبود ہونے کا تذکرہ آیا ہے۔ اور ہم قرآن کریم کی پہلی سورۃ الفاتحہ کی پہلی ہی آیت پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اسے رب کے لیے ہیں جو تمام عالم کا پالنے والا ہے۔ تو تمام عالم کا پالنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عالم کو پالنے والا نہیں ہے۔ تو اسی میں قرآن کریم میں الرحمن الرحیم، رحمان بھی کون ہے؟ اللہ ہے، اور رحیم بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ مالک یوم الدین، یعنی قیامت کے دن کا مالک، روز جزا کا مالک، جس دن انسانوں کے کرتوتوں کا، انسانوں کے کارناموں کا، انسانوں نے جو زندگی میں کام سر انجام دیے ان کو بدلہ ملے گا، چاہے انہوں نے غلط کیا ہو یا صحیح کیا ہو۔ یہ بدلہ کب ملنے والا ہے؟ قیامت کے دن ملنے والا ہے، جس دن کو یوم الجزا کہتے ہیں، یعنی کہ جزا کا دن، انعام کا دن، لوگوں کو جو ہے ان کے کیے ہو کرتوتوں کا، چاہے صحیح ہو یا غلط ہو، ان کا بدلہ ملنے والا دن۔ تو اس دن کا مالک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ پھر آگے بہت بڑی آیت آتی ہے، بہت جو ہے جامع آیت آتی ہے، اور قرآن کریم کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے یہ والی آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ آپ پورے قرآن کا خلاصہ پڑھ کے بتا دو، تو آپ کو چاہیے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ یعنی آپ سے اگر کوئی سوال کرے کہ بتاؤ بھائی قرآن کریم تو آپ کی کتاب ہے، تو اس کا خلاصہ کیا ہے، تو آپ پڑھنا آگے سے سورۃ الفاتحہ، یعنی الحمد شریف، الحمدللہ رب العالمین الآخر تک۔ تو اگر کوئی کہے کہ ایک لفظ میں بتاؤ یا ایک آیت میں بتاؤ پورے قرآن کا خلاصہ، تو آپ پڑھنا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ والی آیت جو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، یہ گویا کہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے، دو لفظوں میں پورے قرآن کریم کا نچوڑ ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات، دنیا میں انسان کو ضرورت پڑتی ہے مدد کرنے کی، یعنی کوئی اس کا مددگار ہو، کسی کو وہ پکارے اپنی مشکلات میں، اپنی پریشانیوں میں کسی کو وہ پکارے، ایسے مواقع پر کسی کو پکارے جب اس کو کوئی سامنے نظر نہ آتا ہو، یعنی کہ زندگی کے معاملات میں کبھی پھنس جائے، یا کبھی ایسا ہو کہ اللہ رب العزت نے اسے صحیح چیزوں سے نوازا ہو، دنیاوی اعتبار سے ہو یا اخروی اعتبار سے ہو، اب وہ کسی کا شکریہ بھی تو ادا کرنا چاہیے۔ تو ایسا کوئی ملے تو کون ہے؟ پہلی بات ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ گویا کہ مدد مانگنے کے لیے اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہ مانگی جا سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی اس قابل ہے کہ جس سے جو ہے مدد مانگی جا سکے۔ اب بزرگوں اور ایمانی بھائیوں، جہاں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ اللہ کی طرف آ جاؤ اور اللہ ایک ہے، وہیں پر یہ کلمہ اس بات کی نفی بھی کرتا ہے، اس بات کی تردید بھی کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شریک ہی نہیں، یعنی کوئی اس قابل نہیں ہے جس کو اس کے مد مقابل میں لا کر کھڑا کر دیا جائے۔ ایسی کوئی ذات دنیا میں نہیں، بلکہ پوری کائنات میں ایسا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو لہٰذا قرآن کریم میں جہاں جہاں پر ہمیں یہ تعلیم ملی ہے کہ تم اللہ کو ایک مانو، اسی کی عبادت کرو، اسی کو اپنا مالک و خالق مانو، اپنے ذہنوں میں یہی تصور بٹھا کر رکھو کہ ہمارا مدد کرنے والا، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا صرف اللہ ہے۔ وہیں پر ہمیں اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی جاتی ہے کہ اس کے علاوہ کسی سے نہ مانگنا، اس کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگنا، اس کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی پیشانی کو مت جھکانا، اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا، اس کے علاوہ کسی کو اپنا مالک و خالق مت ماننا۔
یا پھر کوئی ایسا راستہ نہ اختیار کرنا کہ بھائی اللہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، لیکن یہ ایک راستہ ہے اس کی طرف جانے کا، جیسے کہ ابو جہل کہا کرتا تھا۔ ابو جہل بھی تو یہی کہتا تھا نا کہ اللہ ایک ہے، میں اس کو مانتا ہوں اللہ ایک ہے، لیکن ساتھ میں بت بھی ہے۔ کیوں؟ اس سے پوچھا جاتا تھا کیوں؟ ابو جہل کون؟ جس کو اس امت کا دجال کہا گیا ہے کہ اس امت کے اندر کوئی اگر دجال ہے وہ ابو جہل ہے۔ تو ابو جہل اس امت کا دجال ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اللہ ایک ہے، مانتے تو اسی کو ہے، خدا وہی ہے، لیکن بت یہ راستہ ہے اس کی طرف لے جانے کا۔ بھائی یہ کون سے قوانین ہیں، یہ کون سے ضوابط ہیں، کون سے اصول ہیں، اور یہ کس نے سکھایا اس کو؟ اس کے مشرکانہ عقائد نے اور اس کی مشرکانہ تربیت نے، اس کی تہذیب و تمدن نے۔ بہرحال بزرگوں اور ایمانی بھائیوں، جہاں پر ہمیں قرآن کریم یا پھر احادیث مبارکہ میں اگر احادیث مبارکہ کا جائزہ لیا جائے تو احادیث مبارکہ کے اندر آپ کو اتنی حدیثیں ملیں گی اس بات کے اوپر کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی کی عبادت کرنی ہے، کوئی شریک اس کے ساتھ نہیں ٹھہرانا ہے، نہ عبادت میں، نہ اس کے صفات میں، نہ اس کی ذات میں، کسی بھی اعتبار سے جو ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ لہٰذا جب یہ بات آتی ہے تو وہیں پر احادیث مبارکہ کے اندر یہ بھی سمجھایا جاتا ہے کہ تمہاری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ اگر آپ ان احادیثوں کو اکٹھا کرنا چاہو گے ایک بہت بڑی کتاب بن جائے گی، ایک بہت بڑی کتاب بن جاتی ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں سینکڑوں احادیثیں ایسی ہیں جن احادیثوں میں اس بات کا تذکرہ آیا ہے کہ اللہ کو ایک ماننا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہرانا ہے۔ قرآن میں تو اللہ نے فرمایا ایمان والو یا اے لوگو، تم جتنے بھی گناہ کر کے آؤ گے نا میرے پاس، تم زنا کرو گے، چوری کرو گے، جھوٹ بولو گے اور طرح طرح کے گناہ جو دنیا میں بڑے ہیں یہ سب کر کے آ جاؤ گے، اگر میری رحمت جوش میں آئے گی تو ان کو بھی معاف کر سکتی ہے، لیکن شرک نہ کر کے آنا۔ اگر شرک کر کے آگے تو میں معاف نہیں کرنے والا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر شرک کر کے آگے تو میں معاف نہیں کرنے والا۔ اس کی معافی کا کوئی جو ہے کسی بھی طریقے سے کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ گویا کہ اللہ نے ہمیں یہ بتلا دیا اور یہ سکھلا دیا کہ ہمیں اللہ کی جہاں پر عبادت کرنی ہے، ہمیں جہاں دوسرے گناہوں سے بچنا ہے، سب سے بڑا گناہ وہ شرک ہے، اور جس کو کہا گیا ہے یہ ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ وہ شرک ہے، اور شرک سے بڑھ کر اور کوئی ظلم نہیں ہو سکتا۔ اب شرک ضروری نہیں ہے کہ بس شرک ایسے ہی رونما ہو جائے گی کہ انسان جو ہے کسی غیر اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکائے، بس اسی سے شرک نہیں ہو سکتی۔ شرک یہی نہیں ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے مدد براہ راست ایسے کسی دوسرے سے مدد مانگے کہ بس تو ہی مجھے دینے والا ہے اور تو ہی مجھے دے سکتا ہے، لہٰذا ہم ایسے آدمی کو کہیں گے کہ یہ مشرک ہو گیا، اس نے شرک کر لی، اللہ کے علاوہ کسی قبر کو سجدہ کر لیا، کسی مورتی کو سجدہ کر لیا۔ اب یہ نہیں کہیں گے کہ بس یہی جو ہے شرک ہے، بلکہ شرک کے بہت سارے پہلو پائے جاتے ہیں۔ ہمیں جہاں پر اپنے افعال سے بچنا ہے شرک کرنے سے، ایسے ہی اپنے زبانوں سے بھی بچنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد کہتے ہیں کہ بیٹا تم سجدہ کرو بت کے سامنے، یہ تمہارا معبود ہے، تو بیٹا نہیں کرتا، یعنی ابراہیم علیہ السلام سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ پھر وہ ان کے والد اصرار کرتے ہیں کہ اگر سجدہ نہیں کرتے کم از کم زبان سے تو یہ کہو کہ یہ معبود ہے ہمارا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میری قوم، قرآن کریم میں باضابطہ الفاظ موجود ہیں، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں شرک نہیں کرتا، یہ جو تمہارے مشرکانہ افعال ہیں، جو تم مشرکانہ کام کر رہے ہو، میں ان سے بری ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ اے میری قوم، تم گواہ رہنا اس بات کے کہ جو شرک تم کرتے ہو، چاہے تمہیں جو مرضی ہے مجھے کرنا چاہو کر لو، لیکن تم اس بات کے گواہ بن کے رہنا کہ میں شرک نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث منقول ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ممات یؤمن باللہ، ایک جگہ ارشاد اس طرح کے الفاظ ہیں، اور دوسری جگہ ممات فہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ،
کہ جو آدمی اس حالت میں فوت ہو گیا کہ وہ جانتا تھا، اس کا نظریہ اور عقیدہ یہ تھا، یعنی اس بات کا علم تھا اس کے دل و دماغ میں، آخری لفظ میں، آخری جو وقت تھا اس وقت اس کے دل و دماغ کے اندر یہ بات بسی ہوئی تھی، اس بات کا علم تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ایسا آدمی داخل الجنہ، یقیناً یہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ بزرگوں اور ایمانی بھائیوں، آج ہم وقت کو یوں ہی برباد کرتے ہیں، کبھی موبائل کے پیچھے، کبھی اور چیزوں کے پیچھے۔ یاد رکھو ایک سیکنڈ ہمارے جو وقت کی ہے یہ اتنی قیمتی ہے کہ پوری دنیا کی اگر دولت لا کر کے اس وقت کے عوض میں دے دی جائے تو بھی ادا نہیں ہونے والی۔ وہ کیسے؟ میں دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک بندہ ہے ایمان والا، ساری زندگی اس نے نمازیں پڑھی، ساری زندگی اس نے روزے رکھے، لیکن آخر میں موت کا وقت ہے، آخری کی 2-4 سیکنڈ اس کے پاس بچی ہوئی ہیں، اس وقت کہتا ہے بھائی میں نہیں اللہ کو مانتا، اللہ کو نعوذ باللہ، یعنی اللہ کا انکار کر رہا ہے۔ اس وقت کہہ رہا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا، میں رسول کو نہیں مانتا، مجھے نہیں کلمہ پتا، میں نہیں کلمہ کو مانتا۔ بتاؤ ایسا آدمی ایمان والا رہا یا غیر ایمان والا؟ اب اس کا ایمان باقی ہے یا نہیں؟ ظاہر ہے اس کا ایمان باقی نہیں۔ اب اس نے ساری زندگی اگر نیک عمل کیا، جو بھی کیا، لیکن اب آخر میں یہ کہہ کر کے جا رہا ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، یہ کلمے کا انکار کر رہا ہے، خدا کا انکار کر رہا ہے، رسول کا انکار کر رہا ہے۔ لہٰذا جس سیکنڈ میں، جس 2 یا 3 سیکنڈ میں اس نے اپنے منہ سے وہ الفاظ نکالے تو ابداً آباد ہمیشہ کی زندگی برباد کر کے چلا گیا۔ اب کیونکہ وہ زندگی موت کے بعد چونکہ مرنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، چاہے پھر آرام میں کٹے یا دکھ میں، چاہے جنت میں ہو یا دوزخ میں ہو، لیکن ہے تو ہمیشہ کی زندگی۔ اب آخر میں رہا پوری زندگی عمل کرتا ایمان کے اوپر، آخر میں ایمان سے انکار کر گیا، لہٰذا اس نے اپنی زندگی کے چند سیکنڈ کی قدر نہیں کی، ان کو غلط طریقے سے استعمال کیا، صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا، تو ان کا نتیجہ کیا ہوا؟ ان کا نتیجے میں اس کو ہمیشہ کی جہنم ملے گی۔ ایک آدمی ہے، وہ مشرک ہے، اللہ کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، لیکن آخری میں مرتے مرتے وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ کیا تھا وہ غلط تھا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں، تو لو میں کلمہ پڑھ دیتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اب یہ ایمان میں داخل ہوگا یا نہیں؟ ظاہر ایمان میں داخل ہو جائے گا۔ تو اب اس آدمی نے اپنی زندگی کی آخری چند سیکنڈ کو، منٹوں کو بھی نہیں بلکہ چند سیکنڈ کو صحیح طریقے سے استعمال کیا، تو اس کے بدلے میں اس کو کیا ملے گا؟ ہمیشہ کی آزادی، موت کے بعد ہمیشہ کی جنت ملے گی۔ تو یہ ہے انسان کی زندگی کے جو ہے اس کے انسان کی جو ہے زندگی کی ایک سیکنڈ اور منٹ کی قیمت جو ہے یہ ہے کہ اگر 1 سیکنڈ اور 1 منٹ میں انسان اپنی زندگی کو صحیح یوز کرے گا تو آگے سے صدیوں والی زندگی سکھ والی ملے گی، اور اگر غلط طریقے سے استعمال کرے گا اور صدیوں اور ہمیشہ کی زندگی جو ہے اس کی ناکام اور ذلت اور رسوائی والی ملے گی۔ بہرحال بزرگوں اور ایمانی بھائیوں، توحید کے متعلق میں آپ حضرات کی خدمت میں بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت ایک ہیں، جہاں پر اللہ ہمیں یہ دعوت دی جاتی ہے اللہ کے ایک ماننے کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا امتی ہونے کا، وہیں پر ہمیں مشرکانہ نہ کوئی الفاظ ادا کرنے کی اجازت ہے اور نہ ہی ہمیں جو ہے اس طرح کے کوئی کام کرنے کی اجازت ہے۔ تو اسی کے پیش نظر موجودہ دور میں بلکہ حالیہ دنوں میں جو یہ ترانہ قومی ترانہ سمجھ کر کے وندے ماترم کے نام سے گایا جاتا ہے اور اسکولوں میں حکومت وقت کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ اس کو جو ہے پڑھنا اور اس کو گانا ضروری ہے، لازمی ہے، اس کے متعلق میں چند بنیادی بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا، تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ ان کو غور سے سنیے گا اور میری ایک بات کا جواب دیجیے۔ جو کہ سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں اس کے چند الفاظات رکھتا ہوں، جن الفاظ کو جو ہے آپ سن کر آپ خود ہی فیصلہ کیجئے کہ کیا یہ مشرکانہ الفاظ ہیں یا نہیں۔ شروع میں ہی جب اس کو پڑھا جاتا ہے وندے ماترم کو، تو اس میں کیا کہا جاتا ہے؟ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ میں جو ہے تیری نندا کرتا ہوں اے میری ماں۔ یہ اس گیت کا جو ہے مرکزی مصرع ہے، یعنی یہ جو گیت ہے اس کا پہلا مرکزی جو شاعر ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یہ کہا جاتا ہے۔ آگے اس میں کہا جاتا ہے تو ہی علم دینے والی، موٹی باتیں، باقی پورا ترجمہ نہیں میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ تو ہی علم دینے والی ہے۔ علم دینے والی کس کی ذات ہے بھائی؟
کیا زمین کسی کو علم دے سکتی ہے؟ اس میں کہا گیا ہے کہ تو ہی ہماری بازو کی طاقت ہے، تو ہمارے بازو کی طاقت کون ہے؟ اس میں کہا گیا ہے کہ تو ہمارے دل کی دھڑکن ہے، ہمارے دل کی دھڑکن کس کے ہاتھ میں؟ نہیں، تیرے ہاتھ میں، تیرے قبضے میں ہمارے دل کی دھڑکن ہے، تو میرے دل کی دھڑکن، آپ کے دل کی دھڑکن کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ کہا گیا ہے کہ تو ہماری ماں ہے اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ اصلی لفظ ہم نے قرآن میں پڑھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی۔ مدد کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے۔ اب جو کہے کہ اے زمین تو میری ماں ہے، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اور کچھ جس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ میں تجھی سے مدد مانگتا ہوں، تو کیا یہ لفظ درست ہے یا غلط؟ کیا یہ قرآن کریم کی اس آیت کا انکار ہے یا نہیں؟ جس میں کہا اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو یہاں پر اس میں کہا گیا ہے کہ ماں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو میری ماں ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہمیں علم دیتی ہے، تو ہمیں سکھ دیتی ہے، تو ہمیں چین دیتی ہے۔ سکھ کون دیتا ہے؟ چین کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ تو لہٰذا بزرگوں اور ایمانی بھائیو، اس میں اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں جن میں موٹے موٹے دو چار دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، اس میں لکھا گیا ہے، اس کا ترجمہ بھی پورا لکھا ہے، اور یہاں پر لکھا گیا ہے کہ یہ سراسر مشرکانہ الفاظات ہیں، لہٰذا ان الفاظ سے ہمیں بچنے کی بے حد ضرورت ہے، اور اپنے ننھے منھے بچوں کو بھی اس بات کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے، اور آیا یہ ہمیں پڑھنا ٹھیک ہے یا نہیں۔ ہمیں مدد مانگنا صرف اللہ سے ہے، نہ کہ کسی اور چیز سے ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بزرگوں اور ایمانی بھائیو، وقت چونکہ ہو گیا ہے، لیکن 1-2 منٹ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے، تو صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے یہ اجازت اس لیے نہیں مانگ رہے کہ ہم آپ کی عبادت کریں، نہیں، عبادت صرف اللہ کی ہے، بلکہ ہم آپ کی تعظیم کے لیے، آپ کے اکرام کو، آپ کے اعزاز کو بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی جائز نہیں، اگر تم تعظیم والا سجدہ کرو تب بھی جائز نہیں ہے، جہاں پر ہم اپنے رسول، اس رسول جس کے لیے پوری کائنات بنی ہے، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں کر سکتے، اس کو اپنا معبود نہیں بنا سکتے، اس سے مدد نہیں مانگ سکتے، کیا پھر وہیں پر ہم زمین کی مٹی سے مدد مانگ سکتے؟ نہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اپنے وطن سے، اپنی سرزمین سے محبت کرنا، اس کا دفاع کرنا، اس کے اوپر مر مٹنے کا جذبہ رکھنا، یہ ہمارا ایمان ہے، اور یہی ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ لیکن ایمان اور اسلام یہ نہیں کہتا کہ تمہاری محبت کا اظہار تم نے ایسے کرنا ہے کہ اس کو سجدہ کرو۔ ہمیں اس مسجد کے اس پلر سے محبت ہے، تو اب ہمارا ایمان یہ نہیں کہے گا کہ تمہیں اگر اس سے محبت ہے تو تم اس کو سجدہ کرو۔ ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، یقیناً ہے وہ کون سا ایمان والا ہوگا جس کو اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہوگی، جس کو صحابہ سے محبت نہیں ہوگی؟ کیا ہم کسی محبت کے تقاضے میں آ کر کے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اس کو پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ حضرات نے سنا بھی ہوگا اس کے متعلق جو چیزیں تھیں وہ سب سنی بھی ہوگی۔ بہرحال اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب حضرات کو کہنے سننے کے ساتھ زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے ہمیں اگر اپنے ملک کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا، ہم اور بہت سارے طریقے ہیں اظہار کرنے کے، سجدہ کر کے اس کا اظہار کرنا یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جس طریقے سے ہمارے اکابرین کو یہ توفیق دی تھی تو انہوں نے قربانیاں دی، اور پھر وہ بہت سارے لاکھوں کی تعداد میں ہمارے علماء شہید ہوئے، پھر جا کر کے یہ ملک آزاد ہوا۔ تو اللہ رب العزت جو ہمارے ملک کے، ہم یہ بھی دعا گو ہیں کہ اللہ شر پسند عناصر سے اس کی حفاظت فرمائے۔